ماشاءاللہ مالک توالی بیر یا عبادت پاک ہنجوں اپنی بارگاہ ہے منظور و مقبول فرماوے مولا گواہ علماء موجود ہیں ایک غام میں رومنا رومن دی شکل بڑھاونا عظیم عبادت ہے فرمان رسول کہ میرے نواسے دے غام میں اتنا پاک پانی آنکھ دا نکل پوئے جو مچھا دا پر پس پوئے جنت واجب ہے مالک کو رٹو گیا اپنی بارگاہ ہے مردوں و مقبول فرماویں تو خالی قیب والد نال امام بارگاہ مظلوم کربلا دا تیار تھی دا پہ سارا کام تھی گئے چھاتا سامان گھڑے زبان غلام شبیر جاموانی ہے جائیں دیکھنا ہوئے بارگاہ ترائے جماعت انسانی کو سید علی رضا شاہ سے کوئی مجلس کر میں دے پہن انہیں دا حق پڑھ دے حسین دے بعد ترجمان مکتب جعفریہ سرکار علامہ عامر آباد درویش سے آپ لاہور انہیں دے بعد خطیب آل محمد جناب مدا حسین علوی صاحب سوری انہیں دے بعد ذاکر آل محمد سید ذاکرین بابا سید منظور حسین شاہ سے اردو فون بعد خطیب آل محمد جناب مدا حسین علوی صاحب اردو بعد خطیب آل محمد جناب مفتی اختر عباس صاحب فاضل پور اردو بعد سید ذاکرین بیروا صاحب سید عثمان صابر صاحب اردو بعد قابل قادر واجب الکرام قاری القصیدہ ابو قصیدہ سید عمران حضرت قاسمی صاحب پورے والا اردو بعد عظیم ذاکرین ذاکر آل محمد جناب حبیب رضا حیدری صاحب آپ لاہور اخیر تذہب انبار حسن ذاکر آل محمد خطیب آل محمد شیخ شیخ فضائل فتح بابا سید مرتضی عاشق لوٹیا والے بار محمد اور محمد سلوان التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ضرور پڑھئے بآواز بلند اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذل عز الشان المنیف ذل جلالی بازہ العظیم ذل ملک الآخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار واللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید لا يسخره صراط المستصرخين لا يبرمه إلهاء الملهين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمت والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني العبدي المطلبي بالقاسم محمد والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
ولعنت الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. درود پڑھیے بآواز بلند. ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہے. درود ایسا پڑھیے کہ کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے. سب سے پہلے آج کے سلسلہ حسین علیہ السلام میں میری یہ پاکیزہ گفتگو آپ کے پاکیزہ جذبات ایمانی کی نظر ہے. اور ماشاءاللہ جس شوق و ذوق و ایمان کے ساتھ آپ ذکر مولا سماعت فرما رہے ہیں یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے. اور بھائی جان یہ طے شدہ کنفرم بات ہے کہ اس پاکیزہ ذکر میں آتے ہی پاکیزہ شجرے والے ہیں. شجرہ خبیثہ والوں کا اس پاک ذکر سے کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا جتنے لمحے میں آپ کے سامنے ہوں ہر صفحہ رخسار پہ علی کی ولایت نظر آنی چاہیے. جو ارسال کروں جو بات کروں اسے وصول کیجئے گا, بات ضائع نہ کیجئے گا. اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے میرے سامنے سارے علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں, سوچنے والے نہیں بیٹھے ہیں. آباد رہے علی ولی اللہ. مولا آپ صاحبان کو سلامت رکھے, بانیان کی صف ازا کو حسین کی پاک اما اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے عزادار ماتمی بزرگ نوجوان چل کے آئے ہیں, میری مائیں بہنیں چل کے آئی ہیں, حسین کی پاک اما اس دربار سے حسین کے صدقے میں کسی کی جھولی خالی واپس نہ جائے. اور تمام دعاؤں کی ایک دعا اس ذکر کے صدقے میں وارث زمانہ کا ضرور ہے. توجہ بات شروع کر دی جائے. یقیناً بشریت کا تقاضا ہے. صبح سے مجلس جاری و ساری ہے. سیدہ دعا فرمائیے گا. اجازت کے ساتھ ذکر پاک کا آغاز کر دیا ہے. مجلس جاری و ساری ہے. صبح سے بشریت کا تقاضا ہے تھک جانا. انسانی ایک تقاضا ہے, فطرت ہے, بشر تھک جاتا ہے, بندہ تھک جاتا ہے. جب ذکر میں آ کے بندہ تھک جاتا ہے نا, پھر ذاکر جب علی کا ذکر کرتا ہے تو ذکر علی اسے تازہ دم کر دیتا ہے. تو یہ میرے پہلے سید سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک اگر کوئی بندہ تھک بھی گیا ہے تو میں علی کے ذکر سے اسے تازہ دم کرنا چاہتا ہوں. زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد ایک لمحے میں موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. موت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ذاکر امام حسین ہونے کی حیثیت سے یہ میری وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. ساری زندگی اس نصیحت کو اپنے دل میں رکھنا, بھولنا نہیں. وصیت اور نصیحت ہے کیا, یہ وصیت سن لیں, اس کے بعد ذکر پاک کا آغاز کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. یہ وصیت ہے. جسے اردو سمجھ آتی ہے وہ ہاں ہوں کرتا ہے تاکہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے آخری حلالی تک. اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. کیا کہ ہم نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. یا علی علیہ السلام آپ سلامت. مولا زندگی دراز فرمائے. جی سنگھ توجہ ہے نا صاحبان. اللہ کی لاریب کتاب, وہ کتاب کہ جس کتاب کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے, اس کتاب سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ وہ آیت ہے اس علاقے والوں کہ اس آیت کے ذریعے ادب بھی سر جھکانے پہ مجبور ہو گیا. ایسا ادب سکھایا ہے اس آیت میں. اللہ اپنی کتاب میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, کہ اے ایمان والو یاد رکھنا کبھی بھی نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا
توجہ ہے؟ نہ ہی اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہونا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، اللہ نے کہا کہ کبھی بھی میرے آگے کھڑے نہ ہونا اور نہ ہی میرے رسول کے آگے کھڑے ہونا۔ جہاں تک میری سمجھ ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ سرکار رسالت مآب آج سے 1400 سال پہلے نظر آتے تھے، بصارت میں آتے تھے، بصیرت میں آتے تھے، دیکھے جا سکتے تھے۔ اس لیے اس دور میں اللہ نے لوگوں کو روکا، یاد رکھنا کبھی بھی محمد کے آگے کھڑے نہ ہونا۔ لیکن یہ جو اپنے حبیب سے پہلے اللہ نے کہا کہ کبھی بھی میرے آگے کھڑے نہ ہونا، توجہ ہے؟ کیا اللہ کوئی جسم رکھتا ہے؟ بولیے گا، کیا اللہ سامنے آتا ہے؟ دیکھا جا سکتا ہے؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کبھی بھی میرے آگے کھڑے نہ ہونا؟ بزرگ بیٹھے ہیں، یقیناً اس بات کو بہتر سمجھیں گے۔ میں نے کہا کہ ادب بھی سر جھکانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر تشنہ تفسیر ہے اس وقت تک جب تک میرے مولا کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ مولا آئیں گے پھر بتائیں گے اس آیت کا راز کیا ہے، اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جس دن میرے مولا اس دنیا پہ ظہور فرمائیں گے، سرکار ظاہر ہوں گے، اس وقت صرف میرے مولا نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو بھی آسمانوں سے اتارا جائے گا۔ یقیناً سارے جانتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں سے اتارے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے، مولا کا بھی ظہور ہو جائے گا، نماز کے لیے صفیں درست ہوں گی، مکبر اقامت کہے گا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اٹھ جائیں گے سارے نمازی، آگے آگے کھڑے ہوں گے امام، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ نبی۔ چپ رہو گے دکھ رہے گا۔ اس وقت جب صفیں درست ہوں گی، میرا مولا یوں پیچھے دیکھ کے کہے گا یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ، او مریم کے بیٹے آگے آ، نماز پڑھا۔ میں نے آیت پڑھی ہے جو میری سمجھ نے کام کیا ہے، میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ وصول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ میرا مولا کسی عام بندے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول سے، نبی سے۔ اتنا باکمال نبی ہے کہ جسے لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، اور صرف ابن اللہ نہیں، کلمت اللہ ہے، جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے مریم کے بیٹے آگے آ، نماز پڑھا۔ بس جب میرے مولا فرمائیں گے آگے آ نماز پڑھا، عیسیٰ 4 قدم پیچھے ہٹائے گا، ہٹا کے کہے گا یا ابن رسول اللہ کیف اتقدم علیک لما امرنی اللہ فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اور رسول کے بیٹے کیسے تیرے آگے کھڑا ہو جاؤں کہ اللہ نے مجھے قرآن میں حکم دیا ہے کبھی بھی اللہ کے آگے کھڑے نہ ہونا۔ آپ سلامت رہیں۔ یقیناً مجمع پریشان ہو گیا ہے، لیکن میں بتانے لگا ہوں، نعوذ باللہ، کیا نبی امام کو اللہ سمجھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آتے ہی زمانے میں ادب سکھایا عیسیٰ نبی نے کہ امام کے آگے کھڑے ہونا ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ ادب سکھا رہے ہیں۔ بھائی جی یہ تو تھی تھوڑی سی تفسیر جو نظروں سے گزری، لیکن جو طرفین کی کتابوں میں حدیث ہے، اگر اجازت ہے تو پڑھ دوں۔ اہل سنت والوں نے بھی لکھا ہے، تشیع والوں نے بھی لکھا ہے کہ جب مولا آئیں گے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آئیے میں نے ذکر میں نہیں شروع کر دیا، حدیث رسول ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ بندہ اگر مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو رسول فرماتے وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ اس لیے حق بنتا ہے ہم پڑھنے والوں کا کہ ہم جتنا ہو سکے، کیونکہ معرفت تو ان کی سلمان بھی مکمل حاصل نہیں کر سکا، ہماری مجال کیا ہے؟ لیکن جہاں تک اللہ نے ہمیں قوت طاقت دی ہے خریدنے کی، سمجھنے کی، وہاں تک تو سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے نا بھائی جان، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے تا ہم آپ تک پہنچائیں۔
مولا آئیں گے، عیسیٰ سے کہیں گے آگے آ، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آگے آ، نماز پڑھا۔ جو اہل سنت اور تشیع والا نے لکھا ہے وہ حدیث سنانے لگا ہوں طرفین کی کتابوں میں، 4 قدم حضرت عیسیٰ پیچھے ہٹائیں گے اور ہٹا کے کہیں گے یا ابن رسول اللہ کیفا تقدم علیک، اے رسول کے بیٹے کیسے تیرے آگے کھڑا ہو جاؤں، بعثت وزیرا ولم ابعث امیرا، مولا میں تیرا وزیر بن کے آیا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ میں تیرا وزیر بن کے آیا ہوں۔ تو عیسیٰ میرے مولا کا وزیر ہے، صرف عیسیٰ نہیں ہے۔ توجہ، آدم سے لے کے مہدی تک جتنے بھی نبی امام گزرے ہیں، پوری تاریخ کی ذمہ داری، حدیث کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، معصوم کا وارث ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، معصوم کا وزیر ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ آخری حلالی تک توجہ، صرف حضرت عیسیٰ میرے مولا کا وزیر نہیں ہوگا، اور بھی بہت سارے وزیر ہیں، بہت سارے نائب ہیں، لیکن لطیف بات یہ ہے کہ جو مولا کے وزیر ہیں نا وہ چاروں کے چاروں نبی ہیں۔ بولتے آئیں گے تو مجھے پتہ چلے گا یہاں سننے والے لوگ رہتے ہیں۔ میرے مولا کے جو بھائی جان وزیر ہیں چاروں کے چاروں نبی ہیں۔ اگلی بات، چاروں کے چاروں نبی بھی ہیں اور چاروں کے چاروں زندہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، 4 وزیر میرے مولا قائم کے، چاروں زندہ، چاروں موجود۔ 2 آسمان پہ وزیر ہیں، 2 نبی آسمان پہ وزیر ہیں، اور 2 نبی زمین پہ وزیر ہیں میرے مولا کے۔ بس یہ بات بتا کے میں نے اپنے موضوع کو تکمیل دینی ہے۔ کون سے نبی ہیں؟ زندہ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آسمان پہ کیوں رہتے ہیں؟ زمین پہ کیوں رہتے ہیں؟ جو آسمان پہ وزیر ہیں میرے مولا قائم کے، وہ کون سے ہیں؟ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ۔ ادریس 6 آسمان پہ زندہ ہے، عیسیٰ 4 آسمان پہ زندہ ہے، سارے جانتے ہیں۔ جو زمین پہ وزیر ہیں میرے مولا قائم کے، وہ کون سے ہیں؟ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، اور اسی طرح توجہ رکھیے گا۔ جو زمین پہ وزیر ہیں میرے مولا قائم کے، وہ کون سے ہیں؟ حضرت خضر اور حضرت الیاس۔ 2 آسمان پہ، 2 زمین پہ۔ آسمانی وزیر کون سے؟ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ۔ حضرت ادریس 6 آسمان پہ، عیسیٰ 4 آسمان پہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ادریس صاحب کلمہ نبی نہیں ہے۔ ادریس کی امت نے ادریس کا کلمہ نہیں تھا پڑھا، ادریس صاحب کتاب نہیں، ادریس پہ اللہ نے کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی تھی، صاحب شریعت، ادریس کی کوئی شریعت بھی نہیں تھی۔ متوجہ ہیں؟ نہ صاحب کلمہ، نہ صاحب شریعت، نہ صاحب کتاب۔ اور جو صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اولو العزم ہے، رسول ہے، اتنا باکمال ہے، وہ 4 آسمان پہ۔ جو چھوٹا نبی ہے وہ 6 آسمان پہ۔ وجہ کیا ہے؟ اب اگر خدا کی قسم بات سمجھ آ گئی، چھت ہٹ جائے گی، عرش نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ بڑا نبی نیچے، چھوٹا نبی اوپر۔ توجہ، حدیث ہے اول من کتب بالقلم فہو ادریس، سب سے پہلے قلم سے جس نے لکھنا شروع کیا وہ ادریس تھا۔ سب سے پہلے قلم سے جس نے لکھا، لکھنے کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ کہ عیسیٰ سے افضل نہیں۔ اول من کتب بالقلم فہو ادریس، سب سے پہلے قلم سے ادریس نے لکھا۔ واول من کتب بالقلم ادریس فہو اسم علی ابن ابی طالب، اور ادریس کے قلم سے جو پہلا نام لکھا گیا وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ یا علی علیہ السلام، جو پہلا لفظ لکھا ادریس نے وہ علی تھا۔ اس کی وجہ سے عیسیٰ سے بھی آگے کا مقام مل گیا۔ اور جو زمین پہ وزیر ہیں حضرت خضر اور حضرت الیاس، بولتے آئیے گا پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت خضر اور حضرت
الیاس یہ کیوں وزیر ہیں میرے مولا کے؟ اللہ نے ان دونوں کو تعارف کرایا کہ اے خضر و الیاس، میں نے ایک ایسی کتاب بنائی ہے کہ جس میں کائنات کا ہر علم بند ہے، اور میں نے اس کتاب میں ایک ایسا مضمون رکھا ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین، جو اس کتاب کا دل ہے۔ اور اے خضر و الیاس، میں نے اس کتاب میں ایک ایسی صورت رکھی ہے کہ جس صورت میں ہر جہان کا علم بند ہے، اس جہان کا بھی اس جہان کا بھی، اور اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ توجہ ہے، سورہ الحمد یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں کائنات، صرف کائنات کا نہیں عالمین کا علم بند ہے۔ جب اللہ نے سورہ فاتحہ کے فضائل بتائے نا، تو یہ دونوں نبی خضر و الیاس سجدے میں گرے اور ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار علمہم الفاتحہ، اے اللہ ہم دونوں کو سورہ فاتحہ پڑھا۔ آواز قدرت آئی، کلا، ہرگز نہیں، یہ میرے حبیب کا تحفہ ہے۔ جب میرا حبیب دنیا میں ظہور فرمائے گا، جب میں دنیا میں ظاہری طور پر محمد کو بھیجوں گا، میں اپنے حبیب کو اس صورت کا تحفہ دوں گا۔ لیکن آپ بزرگ بیٹھے ہیں، یقیناً جانتے ہوں گے نبی لاڈلے بھی ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پروردگار چہرہ دکھا تو جو ہے نا ضد کر گئے تھے، ان دونوں نبیوں نے بھی ضد کی، پروردگار ہمیں سورہ فاتحہ پڑھا، اللہ جانے تیرا نبی کب آئے گا، ہم کب پڑھیں گے، ہمیں ابھی پڑھا۔ آواز قرطیہ، ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب یہ دونوں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، بسم اللہ گڑ گڑانے لگے بھائی جان، تو آواز قدرتیہ، چاچا رو مت، پریشان نہ ہو، تم دونوں کے لیے اتنا کرتا ہوں کہ تمہیں آب حیات کا پتہ بتا دیتا ہوں، جاؤ جا کے آب حیات پی لو، قیامت تک مرو گے نہیں۔ جب میرے نبی کا ظہور ہوگا، جا کے میرے نبی سے سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ توجہ ہے بھائی جان، اللہ نے آب حیات کا پتہ بتایا، یہ دونوں نبی آئے، انہوں نے آب حیات پیا، زندگی بڑی ہو گئی۔ اب یہاں ذرا رک کے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو انہوں نے آب حیات پیا ہے، آپ کربلا سے بھی پانی لے کے آتے ہیں، جو زائرین بیٹھے ہیں لے کے آتے ہیں نا مولا کی ذریعے سے، یقیناً ایمان ہے، عقیدہ ہے، شفا ملتی ہے اس پانی سے، ملنی بھی چاہیے، عظیم پانی ہے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینہ سے، وہاں سے بھی پانی لے کے آتے ہیں، آب زمزم لے کے آتے ہیں نا، افضل پانی ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، شفا ملتی ہے۔ یہاں بھی آپ پانی پیتے ہیں، زندگی ملتی ہے۔ بھائی جان پانی تو سارے پانی ہو گئے، یہ آب حیات میں ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ جو اسے پی لے وہ مرتا ہی نہیں ہے؟ یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ جس بندے نے آب حیات پی لیا وہ کبھی مرے گا نہیں قیامت تک۔ آب حیات میں وہ کون سا سرخاب کا پر ہے جو اس پانی کو پی لے وہ مرتا نہیں ہے؟ یہ سید زادے سے لے کے آخری حلالی موالی تک ہاتھ جوڑ کے دعا لینا چاہتا ہوں، میرے اللہ پانی تو سارے پانی، یہ آب حیات جو پی لے وہ مرتا کیوں نہیں؟ آواز قدرت افضلو من اقر فی میاء ولایت علی ابن ابی طالب ہو عین الحیات۔ پانیوں میں سے جس پانی نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے اسے آب حیات بنا دیا۔ یا علی علیہ السلام، آپ سلام۔ پانیوں میں سے جس پانی نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے، خدا کی قسم ولایت علی کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ ہاں یہ کسی بھرم میں نہ رہنا، علی کی ولایت ہے تو تمہارا روزہ ہے، علی کی ولایت ہے تو تمہاری زکوٰۃ ہے، علی کی ولایت ہے تو تمہارا حج ہے، علی کی ولایت ہے تو تمہاری نماز ہے۔ علی کے ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، تمہاری عبادتیں کہاں سے قبول ہو جائیں گی؟ ولایت علی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
اس لیے پانی نے اقرار ولایت علی کیا سب سے پہلے اس پانی کو. اور یہ ولایت نہ میرے پڑھنے سے تم مانو گے، نہ مجتہد کے کہنے سے مانو گے، نہ مولوی کے کہنے سے مانو گے، نہ ذاکر کے کہنے سے. یہ ولایت عطا ہے، یہ 14 عطا کرتے ہیں. ہاں وگرنہ ولایت یہاں رہتی ہے، دل میں نہیں آتی. اگر 14 نہ چاہیں تو دل میں اترتے ہی نہیں ہے، اٹکی رہتی ہے. آخری حلالی تک توجہ کیجئے گا. یہ ان کی معرفت، یہ ان کی ولایت، یہ خود عطا کرتے ہیں، ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میرے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا بھائی جان؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. چھٹے مولا کے پاس بھائی جان ایک بندہ آیا اور آ کے بزرگ 80 سال کا بوڑھا ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اعرفنی لنفسک. اب یہ جملہ ان کے لیے ہے کہ جو 14 کو مانتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں. 80 سال کا سیدہ بوڑھا شخص مولا کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اعرفنی لنفسک. مولا مجھے اپنی معرفت کرائیے، مولا مجھے بتائیے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی ولایت کیا ہے. اب بندہ دیکھنا چاہوں گا جو مجھے سن رہا ہے اور سن کے سمجھ رہا ہے. جب اس بندے نے کہا نا مولا مجھے اپنی معرفت کرائیے، سرکار نے اپنے نوکروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا الق الشیخ فی الیم، اس بڈھے کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو. اللہ اکبر. ہاں یا عقیدے بولتے ہیں، بندے نہیں بولتے. اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو. نوکروں نے پکڑا، دریا میں پھینکا، تیر کے نکل آیا مولا کے سامنے. یتعجب من فعل الامام، تعجب کر رہے مولا آپ تو امام ہیں، امام ہو کہ آپ نے یہ کیسا حکم دیا؟ میں تو آپ سے آپ کی ولایت لینے آیا تھا. سرکار نے اس کو جواب نہیں دیا، چہرے پہ تبسم آئی، نوکروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ابھی سے میری معرفت نہیں ہوئی، پھر سے پکڑو، پھر سے دریا میں پھینکو. نوکروں نے پھر سے پکڑا، پھر سے پھینکا، پھر بھی تیر تار کے ڈوبتا بچتا بڑی مشکل سے نکل آیا. تھک گیا. اب آ کے اس نے تعجب نہیں کیا، یعاتب من فعل الامام، غصہ کر رہا ہے کہ مولا آپ تو امام ہیں، اگر آپ امام حق نہ ہوتے تو میں آپ کو برے لفظوں میں یاد کرتا. مولا نے اس کے غصے کا جواب غصے میں نہیں دیا، چہرے پہ تبسم آئی اور پھر نوکروں کو دیکھا، دیکھ کے کہا ابھی بھی سے میری معرفت نہیں ہوئی. پاؤں سے پکڑو، ہاتھوں سے پکڑو، جھولا جھولاؤ، پھینکو دریا کے سنٹر میں. اب نوکروں نے تیسری مرتبہ پکڑا، پھینکا دریا میں. اب یہ لگا تیرنے تیرنے تیرنے. جتنے بزرگ ماتمی بیٹھے ہیں خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جب یہ تیرنے لگا نا اس کی ساری طاقت ہو گئی ختم. جب یہ ڈوبنے لگا آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بکل مستغاث یا اللہ، اے اللہ تجھ سے فریاد ہے، اب تو ہی مدد کر. اس کی آنکھیں بند ہوئی، باہر آیا، آنکھیں کھلی، سامنے مولا نظر آئے، پر قدموں پہ گر پڑا. مولا میں نے پہچان لیا، سرکار میں نے معرفت حاصل کر لی، سرکار مجھے پتہ چل گیا آپ کی ولایت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں پہلے تو نہیں پہچانا، اب کیسے پہچانا؟ کہا جب تک اپنی طاقت سے تیرتا رہا مجھے آپ کی پہچان نہیں ہوئی. جب میری طاقت ہو گئی ختم، میں نے اللہ کو آواز دی رائے تو بین المشرق والمغرب. مولانا جعفر علی صادق مشرق سے لے کے مغرب تک مولا میں جدھر دیکھتا تو ہی تو نظر آتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی صحیح، آپ سلامت رہیں. ہر بندے کو یہ ولایت مل ہی نہیں سکتی. بڑی جلدی کے ساتھ دونوں نبی، بات یاد ہے نا؟ بولی تو نہیں. خضر و الیاس، آب حیات پی لو. زندگی مل گئی، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. آ گیا نبی کا زمانہ. جب پتہ چلا کہ نبی ظاہری طور پہ دنیا میں آ گئے ہیں، دونوں نبی اکٹھے آ گئے، قدموں پہ گرے اور کہا اللہ کے حبیب، اللہ نے یہ اتنی لمبی زندگی دی ہی اس لیے ہے
کہ آپ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھائیں. اور اگر یاد ہے تو میں بتانے لگا ہوں کہ یہ مولا امام زمانہ کے وزیر کیوں ہیں، وجہ بتانے لگا ہوں. اللہ نے زندگی ہی اس لیے دی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھائیں. بس انہوں نے رسول سے کہا، رسول نے آنکھیں بند کر کے کہا آئینہ آئینہ علی. علی کہاں پہ ہیں آپ؟ سرکار میں ادھر ہوں. علی علمہم الفاتحہ، ان دونوں کو سورہ فاتحہ تو پڑھا. اللہ اکبر. ان دونوں کو سورہ فاتحہ تو پڑھا. بھائی جان نبیوں کو علی نے سورہ فاتحہ پڑھائی، سورہ فاتحہ کی تعلیم دی. جب خضر و الیاس نے علی سے سورہ فاتحہ سورہ الحمد پڑھ لی، پڑھنے کے بعد ان دونوں نے سجدہ کیا اور اللہ کی طرف دیکھ کے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پالنے والے تو ہمیں نبوت نہ دیتا، صرف یہ مقام دے دیتا کہ علی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھاتا. خدا کی قسم جسے سمجھ آئے میرے ساتھ بولیے گا ضرور، تو نبوت نہ دیتا، صرف علی کی شاگردی مل جاتی تو نبوت سے زیادہ عظیم انعام تھا. آواز قدرت. اچھا تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی شاگردی نبوت سے زیادہ افضل ہے. قد جعلتکما وزیرین لابن القائم، میں نے تم دونوں کو علی کے بیٹے قائم کا وزیر بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں ہاں میں نے تم دونوں کو حیدر مولا علی ولی اللہ، میں نے تم دونوں کو میرے مولا قائم کی وزارت نبوت سے افضل ہے. ہاں ہاں. اور جتنے مولا کے منتظر بیٹھے ہیں روز دعائیں کرتے ہیں کہ ولی العصر کا ظہور ہو جائے. جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تم لوگ دیکھو گے کئی نبی میرے مولا کے پیچھے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے. توجہ ہے نا؟ ہاں ہاں. یاد رکھنا میری شیعہ قوم، ان کی معرفت، ان کی ولایت، ان کی مودت و محبت یہ عطا کرتے ہیں. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. آخری حلالی تک متوجہ. رجب کا مہینہ ہے، آخری چند منٹ کا فضائل. اور بسم اللہ اجازت ہے نا سر؟ آپ سلامت رہیں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ سلامت رہیں. جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، بسم اللہ سنگھ آئیے سنگھ، بسم اللہ درود پڑھیے با آواز بلند. آئیے پھر بھی با آواز بلند تر سلوات پڑھیے. اجازت. توجہ ہے نا صاحبان؟ مولا کے مدح آتے رہیں گے. اب میری طرف متوجہ رہیے گا، بات ضائع تو نہیں ہو رہی. ان کی محبت، ولایت، عقیدت، معرفت یہ عطا کرتے ہیں. بندہ جتنا علم حاصل کر لے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جائے، جب تک ان کی مہر نہ لگے عالم بن ہی نہیں سکتا. ہاں ہاں. یہ میرے مولا نے خود فرمایا ہے اس وقت تک کوئی ہماری معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں آنکھ نہیں لگی ہوگی. مولا نے ان آنکھوں کی بات نہیں کی ہے. مولا نے کہا دل میں آنکھ نہیں ہوگی بندہ ہماری معرفت حاصل نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے عامر عباس نے اپنی طرف سے کہہ دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے کے پاس آنکھیں بھی ہوں اور معرفت حاصل نہ کر سکے. کتاب کا نام ہے التمۃ الثاقبہ اور میں واقعہ پڑھنے لگا ہوں، لطف آئے تو بولیے گا ضرور. میرے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، درود پڑھیے مولا کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی جان پانچویں مولا منبر نبوی رسول کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کے نوکر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کا نام ہے ابو بصیر. توجہ. مولا منبر پہ نوکر ساتھ. اب بڑا ہی عجیب جملہ ہے، اللہ جانے کون سمجھے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا. مولا نے یوں ابو بصیر کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ابو بصیر سل الناس هل يرونی، ان لوگوں سے پوچھو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ سے. مولا منبر پہ مسجد بھری ہوئی ہے، کہا کیا ہے؟ ان سے پوچھو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں. اب نوکر نے منہ میں انگلی ڈالی جیسے حیرانی میں ڈالتے ہیں،
کہتے یار مولا آپ کے سامنے ہیں. دل میں کہا میں دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن حجت کا حکم تھا، ماننا واجب تھا. چلتا چلتا ایک بندے کے قریب آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے بندہ خدا کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ کہتا ہاں ہاں پرسوں گیا تھا مولا کی زیارت کرنے. پریشانی بڑی، مولا تو سامنے ہی سے نظر. دوسرے شخص سے پوچھا کہیں مولا باقر کا پتا؟ کہتا ہاں ہاں کل گیا تھا مولا سے ملنے کے لیے. تیسرے شخص کا کندھا ہلایا، پوچھا کہیں مولا باقر کا پتا؟ توجہ ہے، کہیں مولا کا پتہ؟ کہتے ہاں صبح گیا تھا مولا سے دعا لینے کے لیے. ابو بصیر ہکا پکا پریشان، عقل دنگ، ماتھے پہ پسینہ. اوہ مولا تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے اندھے کیوں ہو گئے؟ انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بس یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک مسجد کا دروازہ کھلا. 80 سال کا بوڑھا لاٹھی کے سہارے پہ، جس کا نام تھا ابو ہارون مکفوف. اس کا نام ابو ہارون تھا، مکفوف لقب تھا. مکفوف لقب کیوں تھا؟ مکفوف عربی میں اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں سلی ہوئی بند ہوں. اندھے آپ نے دیکھے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتا، لیکن اس کی آنکھیں بھی بند تھیں، نظر بھی نہیں آتا تھا. لاٹھی کے سہارے پہ مسجد کے دروازے سے اندر آیا. جیسے ہی ابو ہارون آیا مولا نے اشارہ کیا ابو بصیر سالہو، اس اندھے سے پوچھ، اس اندھے سے پوچھ کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ پریشانی میں اضافہ ہوا اور دل میں کہا مولا آنکھوں والے دیکھ نہیں سکتے، آپ کہہ رہے ہیں اندھے سے پوچھ. چونکہ حجت کا حکم تھا، ماننا واجب تھا. چلتے 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 ابو ہارون کے قریب آیا، کندھا ہلا کے کہا ابو ہارون کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ ابو ہارون جھنک دے کے کہتا ہے اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے، علیہ ھذا ھو الواقف، یہ سامنے میرا مولا ہی تو بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو جو ہے نا اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے، یہ میرا مولا ہی تو بیٹھا ہوا ہے. ختم ہو گئی بات. رجب کا مہینہ ہے، علی کی آمد ہے، اور میری شیعہ قوم سجدے کیا کرو اس ذات واحد کے کہ جنہوں نے تمہیں علی جیسا امام عطا کیا ہے. کائنات اکٹھی ہو جائے، کسی کے پاس وہ محور نہیں ہے کہ شیعوں کے مولا علی کا مقابلہ کر سکے. شکر کیا کرو، جتنا ہو سکے اس ذات واحد کا شکر کیا کرو جنہوں نے علی جیسا امام عطا کیا ہے. کیونکہ علی جیسا پیشوا، علی جیسا رہبر، علی جیسا مولا اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں جو مولا شیعوں کے پاس ہے. اور جب ہم فخر سے کہتے ہیں نا ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آیا ہے، خانہ کعبہ میں آیا ہے. ہماری یہ بات ہمارے برادران کے نوجوان بچے سنتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں بابا کے پاس، دوڑ کے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، جا کے کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا بتائیے تو صحیح، یہ صرف شیعوں کا علی ہی کعبے میں آیا تھا یا ہمارا بھی کوئی کعبے میں آیا؟ چپ رہو گے تو رہے گا صرف شیعوں کا مولا یا ہمارا بھی؟ مولوی کہتے ہیں نہیں بیٹا، یہ صرف علی ہی کعبے میں آیا اور کوئی کعبے میں نہیں آیا. جب مولوی کہتے ہیں نا ختم ہو گئی اسی جملے پہ میری بات، جب مولوی کہتے ہیں نا اور کوئی کعبے میں نہیں آیا، تو آج کا پڑھا لکھا بچہ یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ مولوی صاحب سے کہتا ہے مولوی صاحب اگر صرف علی ہی کعبے میں آیا ہے تو پھر علی چوتھے نمبر پر کیوں ہے؟ اگر صرف علی ہی کعبے میں آیا ہے پھر تو علی کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. مولوی پریشان ہو کے کہتا ہے بیٹا اگر یہ علی کعبے میں آیا ہے، کیونکہ 13 رجب قریب ہے اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر علی کعبے میں آیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو بس مقدر کی بات ہے. علی کی ماں کعبے کے قریب تھی، کعبے کی دیوار اچانک پھٹ گئی، کوئی وجہ ہوگی، علی کی ماں اندر چلی گئی. بھلا یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ یہ کوئی مقدر کی بات ہے؟ بچے کو مطمئن کر رہا ہے. ہاں یہ بچے کو مطمئن کرتے بھی ایسے ہیں، ان کو مطمئن. بچے آج کل پڑھے لکھے ہو گئے،
جو بھائی انٹرنیٹ بچہ چلا سکتا ہے اسے پتا ہے فضیلت کس کی زیادہ ہے. بیٹا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہے. علی کی ماں کعبے کے قریب تھی، کعبے کی دیوار نے راستہ دے دیا، علی کی آمد ہو گئی. بھلا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ میں تم سے سوال کر کے جتنے ماتمی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس علی کا مقدر ایسا ہو، اللہ جانے اس علی کا اختیار کیسا ہوگا. اور جملہ وصول کرو گے، جانتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے. اوقات دیکھ، عزت خدا بھی دیتا ہے. اوقات دیکھ کر ختم ہو گئی میری بات. میرا مجمع تھک گیا، میرے مجمع کا نصیب میرا مقدر. عزیزان گرامی قدر مولوی کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہے. اب میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے یہ مقدر جب بھی چمکا، علی کا چمکا، یہ قسمت جب بھی راضی ہوئی ہے، علی پہ راضی ہوئی ہے، علی کعبے میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر ہے. 3 دن تک فرشتے غلامی کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر ہے. محمد مصطفیٰ نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. جھولے میں اختر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑا دیا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. خندق میں کل ایمان بنا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. محمد کا لحم کا لحمی بنا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. حسنین کا بابا بنا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. انگوٹھی زکات میں دی، آیت قرآن کی اتاری، یہ بھی علی کا مقدر ہے. آسمان کا تارا کمی بنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، یہ بھی علی کا مقدر ہے. زہرا کا شوہر بنا، یہ بھی علی کا مقدر. تو اس علاقے والوں اگر یہ سب علی کا مقدر ہے تو پھر علی مقدروں کا محتاج نہیں، مقدر علی کا محتاج. دونوں ہاتھ بند کر کے حیدری یا علی علیہ السلام، آپ سلامت رہیں، دعا فرمائیے گا. علی مقدروں کا محتاج نہیں، مقدر علی کے محتاج ہوتے ہیں. بس اگر دنیا علی کی حقیقت کو سمجھ جاتی، علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی، لاکھ دریائے علم کے بہا دیے جائیں، جب تک ایک قطرہ آنسو کا نہ آئے، جو بقیہ چھوڑ کے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتے. کوشش کیا کرو ایک آنسو آ جائے نا، عبادت مکمل ہو جاتی ہے. مجلس میں ایک آنسو ضرور بہایا کرو. اللہ سوائے غم حسین کے تمہیں اور کسی غم میں نہ رلائے. جس مقصد کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا، بس 3 سے 4 جملے مصائب بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اس معصومہ بی بی کے جو سارے راستے میں رو رو کے کہتی رہی، لوگوں میرے بھائی کے زنجیر گرم ہو گئے. اللہ اکبر. میرے مولا کا صحابی ہے، نام ہے ابن منظر. زیادہ پڑھ لیا، آپ کی سوچ سے بھی پہلے مصائب تمام کرنے لگا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا، ابن منظر کہتا ہے مولا ہر وقت آنسو بہاتے رہتے ہو، مولا خون روتے رہتے ہو. مولا میں یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ نہ رویا کریں، مولا میں منت کرنے آیا ہوں آپ نے جب بھی رونا ہو کسی کمرے میں خون رویا کریں، کسی حجرے میں خون رویا کریں. مولا آپ خون روتے ہیں آپ کی بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا، مولا آپ خون روتے ہیں آپ کی پھپھیوں سے برداشت نہیں ہوتا. سید سجاد رو کے کہتے ہیں ابن منظر میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے دے، میں رونا بند کر دوں گا. ابن منظر کہتے ہیں مولا کیا سوال ہے؟ سجاد فرماتے مجھے اتنا بتا دے، ایک 24 برس کا جوان بیٹا ہو، بیٹا بھی غیرت مند ہو، اور اس جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا برقع اٹھا لیا جائے، اس کی بہن تماچے کھائے،
تمہارا آپ ہی نہیں. اللہ اکبر. بس آخری دو جملے. عزاداران مظلوم کربلا، کربلا سے لے کے شام تک اتنا مارا ہے مسلمانوں نے اس معصومہ بچی کو. جو رونے آئے ہو نا، میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں، ہو سکے تو سیدہ کو پرسہ دینا. اتنا ظلم ہوا کربلا سے شام تک. سوال یہ ہے میرا تم سے، بچے 113 تھے، تاریخ کے لفظ ہیں 113 بچے تھے. کمینہ شمر جب بھی مارتا سکینہ کو مارتا تھا. بچے تو اور بھی بہت سارے تھے، یہ بچی پہ ہی جو ظلم ہوتا تھا. تاریخ کے فکرے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے اس لیے کمینہ شمر بچی کو مارتا تھا. سکینہ جب بھی رش دیکھتی تھی رو کے کہتی تھی لوگوں اسی نے میرے بابا کو مارا. بڑا مارا ہے کمینے شمر نے. یہ فکرہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھتا ہوں. اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. اسی جملے پہ ممبر چھوڑ جاؤں گا، سوائے غم حسین چھوڑ دیوں گا. دیکھو عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ بڑی زخمی تھی. جو رونے آئے ہو نا، سکینہ بڑی زخمی تھی. پھر سن لو، سکینہ بڑی زخمی تھی. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے فکرہ پڑھتا ہوں. سکینہ بڑی زخمی تھی. بتاؤں کتنی زخمی تھی؟ ہاتھ زخمی تھے، رخسار زخمی تھے، کانوں سے لہو جاری تھا. جو ماتم کرنے آئے ہو نا، پاؤں اتنے زخمی تھے کہ بچی زمین پہ چل نہیں سکتی تھی. بھائی جان، جب بچیاں زخمی ہونا اپنی ماں کے پاس، اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہے اماں مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، بھیا مجھے یہاں درد ہو رہا ہے. ماں بہنوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. اماں مجھے یہاں تکلیف ہے، بھیا مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، ختم ہو گیا مصائب. اتنے زخموں کے باوجود سکینہ